خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ جب یوسف کو پتہ چلا کہ مریم پیٹ سے ہیں تو انہوں مریم کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتے تھے، مگر خدا اپنے فرشتے کو ان کے خواب میں بھیج کے ان کو یہ کام کرنے سے روکا۔ یوسف خدا کے حکم پہ عمل کرے اور ان کے اور مریم کے زندگی میں بحالی آ گئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم متی کی انجیل پہ غور کرنے جا رہے ہیں۔ متی کی انجیل میں 28 باب اور 1071 آیتیں ہیں۔ یہ انجیل یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، یسوع مسیح کے مسیحا ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، خدا کے بادشاہت کے بارے میں بتاتی ہے، یسوع مسیح کے تعلیم کے بارے میں بتاتی ہے اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ تھوڑا بہت ہم متی کی انجیل پہ غور کریں۔ اب ہم باب 1 شروع کریں گے، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو متی رسول بولتے ہیں یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا متی کو یہ بات نہیں معلوم تھی کیا کہ حضرت ابراہیم حضرت داؤد سے پہلے آئے ہیں؟ میرے دوست، متی رسول یہ بات بالکل جانتے تھے، اس لیے انہوں نسب نامہ میں صاف صاف بتائے ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں ایسا کیوں بولے؟ ابن داؤد ابن ابراہیم یہ کیوں بولے؟ یا انہوں اس لیے ایسا بتائیں کیونکہ انہوں یسوع مسیح کو مسیحا کے طور پہ ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیحا ہیں، جو ایک بادشاہ ہیں اور جو خدا کی بادشاہت زمین پہ قائم کرنے والے ہیں۔ یسوع مسیح داؤد کے لکھر سے اترنا ہے کیونکہ خدا داؤد کو یہ بول چکا تھا۔ یسوع مسیح داؤد کے بیٹے ہیں اور یسوع مسیح حضرت ابراہیم کے بھی بیٹے ہیں، اور یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ انہوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے حضرت ابراہیم کو بول چکا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگوں کو پیدائش کی کتاب باب 22 اور اس کی آیت 18 میں ملے گا۔ اس کے بعد اگر ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 16 دیکھیں گے تو انہوں سمجھتے ہیں کہ وہ نسل کون ہے۔ اگر ہم یہ آیت پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یسوع مسیح حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اب ہم آیت 2 سے 6 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنیے۔ لکھا ہوا ہے، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فرس اور زورا تامر کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور فرس سے ہسرون پیدا ہوا اور ہسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امیناداب پیدا ہوا اور امیناداب سے نحشون پیدا ہوا اور نحشون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوآز رحاب کے پیٹ سے پیدا ہوا اور بوآز سے عبید روت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور عبید سے یشائی پیدا ہوا اور یشائی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے یوریا کی بیٹی تھی۔ پیارے دوست، اگر ہم یہ نسب نامے پہ ذرا غور سے دیکھیں گے تو یہ صرف دلچسپی کی بات نہیں ہے، بلکہ
حیران کی بھی بات ہے۔ یہاں 4 نام ہیں جو ہم کو چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک حیران کی بات ہے کہ یہ نامہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں درج ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ نامہ جو ہیں عورتوں کے نامہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کے نامہ غیر قوموں کے نامہ ہیں۔ یسوع مسیح کے زمانے میں اگر یہ عورتوں کے نامہ درج کرے ہوئے ہیں تو ہمارے خیالاتوں سے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، مگر یہ 4 نامہ ہم کو یہاں ملیں گے۔ یہاں صرف 4 عورتاں نہیں ہیں، بلکہ یہ عورتاں غیر قوموں سے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ خدا اپنے شریعت میں خاص طور سے تاکید کرا تھا کہ اسرائیلیاں غیر قوموں کے ساتھ ناطہ نہیں جوڑنا۔ یہ انہیں ان کو تاکید کر چکا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرنا بول چکا تھا۔ حضرت ابراہیم کو بھی خدا بتایا کہ اسحاق کے شادی کے لیے لڑکی اپنے لوگوں سے لانا، اور یہ بات اسحاق اپنے بیٹے یعقوب کے لیے اپنائے۔ مگر یہ نسب نامے میں 4 ایسے نام ہیں جو غیر قوم کے ہیں، جو عورتیں ہیں۔ اس میں سے 2 کنعانیہ ہیں، ایک موابی ہے اور ایک ہتی ہے۔ اب آپ شاید سوال کریں گے کہ یہ عورتیں جو غیر قوم سے ہیں یسوع مسیح کے نسب نامے میں کیسا آ گئے ہیں؟ تامار جو ہے پہلی عورت ہے، اور تامار کا نام ہم کو آیت 3 میں ملے گا۔ تامار کی کہانی ہم کو پیدائش کی کتاب باب 38 میں ملیں گی، اور وہاں جو ہے وہ تامار کے نام سے بلائی جاتی ہے۔ تامار نسب نامہ میں داخل ہوئی کیونکہ وہ گنہگار تھی۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری عورت ہے راہاب، اور یہ عورت کا نام ہم کو آیت 5 میں ملے گا۔ یہ عورت کی جو سیرت تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ یہ عورت ایک قصبی تھی جسے انگریزی میں پروسٹیٹیوٹ بولتے ہیں۔ یشوع کی کتاب باب 2 میں اس کا ثبوت ہم کو ملے گا۔ مگر یہ عورت ایک بہترین مزاج کی عورت بن گئی جب انہیں زندہ اور سچے خدا کو ذاتی طور سے جانی اور اپنی زندگی خدا کے حوالے کری۔ عبرانیوں کے خط میں یہ عورت کا ذکر ہے، جہاں باب 11 اور آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے راہاب فحشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، یہ عورت یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندہ اور سچے خدا پہ ایمان لائی۔ یہ عورت کے پاس ایمان تھا۔ یہ ہوگا۔ اب تیسری عورت ہے روت، جس کا ذکر آیت 5 میں ہے۔ یہ ایک اچھی عورت ہے، اور آپ اور میں یہ عورت میں غلطی نہیں نکال سکتے۔ مگر روت کے وقتوں میں ایک حکم تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ کوئی بھی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ حالانکہ یہ حکم روت کو جماعت سے باہر رکھا، مگر ایک آدمی تھا جس کا نام بوآز تھا، جو ایک دن اپنے کھیت میں آیا اور یہ عورت کو دیکھا۔ یہ آدمی کو روت سے محبت ہو گئی۔ پہلے مرتبہ جب یہ آدمی کی نظر روت پہ پڑی تو اس کے دل میں یہ عورت کے لیے محبت پیدا ہوئی، اور یہ آدمی اپنا فضل اس کے آگے بڑھایا اور اس سے شادی کر لیا، اور اس کو خداوند کے جماعت میں شامل کر لیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، تامر کا نام اس لیے یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہوا کیونکہ تامر گنہگار تھی۔ راہاب کا نام یسوع مسیح کے نسب نامے میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ راہاب ایمان رکھنے والی تھی۔ روت کا نام یسوع مسیح کے نسب نامہ میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ خدا کے فضل کا ہاتھ اس کے طرف بڑھا۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہن، یہ سوال ہم خداوند سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے فضل کا ہاتھ
ہمارے طرف بڑھا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جب ہم خدا کے پاس آئے تو ایک گنہگار کے حیثیت سے آئے اور یسوع مسیح پہ ایمان لائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا اپنے فضل کا ہاتھ ہمارے طرف بڑھایا اور ہم کو نجات دیا، یعنی کہ ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے نجات پائے۔ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم کو گناہوں سے چھٹکارا ملا۔ بتسبا کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، مگر آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ یہاں جو ہے بتسبا کا نام نہیں لیا گیا، مگر یہاں لکھا ہوا ہے، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے یوریا کی بیوی تھی۔ یہاں بتسبا کا نام نہیں ہے، کیونکہ اس کا گناہ نہیں تھا، بلکہ داؤد کا گناہ تھا، اور داؤد کو یہ گناہ کی قیمت چکانا پڑا، اور داؤد یہ گناہ کی قیمت چکائے۔ بتسبا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنے فرزند کو اٹھا کے نہیں پھینک دیتا جو فرزند اس کے خلاف گناہ کرتا ہے۔ ایک بھیڑ جو ہے جھنڈ میں سے نکل کے گمراہ ہو جاتا ہے، مگر ہمارے پاس ایک چرواہا ہے جو اس بھیڑ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے اور اپنے جھنڈ میں واپس لاتا ہے۔ یہ چرواہا جو خداوند ہے داؤد کو واپس لایا۔ تو یہ ساری نجات کی کہانی ہم کو یہ نسب نامہ میں ملیں گی۔ اب میرے بھائی اور بہن، یہ نسب نامہ میں اور بھی باتیں جو دلچسپی کی ہیں۔ اگر آپ یہ نسب نامہ کو تاریخ کی پہلی کتاب یعنی کہ تاریخ کی پہلی کتاب اور باب 3 کے نسب نامہ سے ملائیں گے تو آپ آیت 8 میں دیکھیں گے، یعنی کہ متی کی انجیل باب 1 اور آیت 8 میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 لوگوں کے نامہ چھوٹ گئے ہیں۔ یہ نامہ ہیں اخزیہ، یواس اور امسیہ۔ تو پیارے بھائی اور بہن، نسب نامہ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نام نسب نامہ میں رہنا۔ اب ہم آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ اور حزقیہ سے منشی پیدا ہوا، اور منشی سے امون پیدا ہوا، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوشیا سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ اگر ہم آیت 11 میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ متی رسول یہویاخین کا نام نکال کے یکونیا کا نام شامل کرتے ہیں۔ یکونیا پہ ہم توجہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ خدا بول دیا تھا کہ ان کا کوئی بھی آدمی تخت پہ نہیں بیٹھے گا۔ اگر ہم یرمیہ نبی کے کتاب میں دیکھیں گے تو یہ بات کا ثبوت ہم لوگوں کو ملے گا۔ اگر ہم یرمیہ نبی کی کتاب باب 22 اور اس کی آیت 24 دیکھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ تو اے شاہ یہودا یکونیا بن یہویاقیم میرے دہنے ہاتھ کی انگوٹھی ہوتا تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا۔ آیت 30 میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا منہ نہ دیکھے گا، کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے اور یہودا پر سلطنت کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ آدمی کے گناہ کی وجہ سے اس کے نسل سے کوئی بھی داؤد کے تخت پہ نہیں بیٹھ سکا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوسف یہ نسل سے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوسف یسوع مسیح کے جسمانی باپ نے تھے۔ یسوع مسیح خدا کے بیٹے تھے۔ یوسف ان کو ایک باپ کے طرح پالے۔ یہ ایک زبردست بات ہے، اور متی رسول ہم کو یہ چیز صاف طریقے سے ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔
تو یہاں ہم کو صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح یوسف کے نسل سے نہیں تھے اور یکنیا کے نسل سے بھی نہیں تھے، مگر دونوں یعنی کہ یوسف اور مریم داؤد کے نسل سے تھے، دو الگ لکیروں سے، یعنی کہ داؤد کے دو بیٹوں سے۔ یہ بات ہم اس وقت جانیں گے جب ہم لوقا کی انجیل پہ غور کرنا شروع کریں گے کہ مریم کی جو لکیر اتریے وہ داؤد کے بیٹے ناتھن کے ذریعے سے اتریے، اور یوسف کی جو لکیر ہے وہ شاہی خاندان سے ہے، یعنی سلیمان کے ذریعے سے۔ تو یوسف اور مریم کو جو ہے بیت لحم کو اپنے نامہ لکھانے کے لیے جانا تھا، کیونکہ داؤد کے لکیر سے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کتنا ضروری ہے ہم کو یہ نسب نامہ کے بارے میں پڑھنے کے لیے۔ کئی لوگ جو ہے یہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم یہ نسب نامہ کے ذریعے سے کتنے باتیں جانے ہیں، آپ دیکھ سکتے۔ اب ہم آیت 16 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑے سالہ پہلے لوگ بولنے کو لگے کہ انسان کا چاند پہ جانا ناممکن ہے۔ چند سال پہلے یہ بولے تھے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان چاند پہ پہنچا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان چاند پہ جا سکتا تو کیا خدا کنواری کے ذریعے سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ خدا اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خدا جو قانون اور قاعدہ بنایا وہ یہ ہے کہ شادی کے ذریعے سے ایک عورت بچہ پیدا کر سکتی۔ یہ خدا کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، مگر میرے دوست، خدا یہ قاعدے کو بازو رکھ سکتا ہے اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے۔ خدا کا ارادہ تھا کہ انہیں کنواری کے ذریعے سے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں لائیں گا، اور خدا یہ کام کرا۔ میرے دوست، خدا سے کون سوال کر سکتا ہے؟ ساری کائنات اس کی ہے اور انہیں سارے کائنات کا مالک ہے۔ کیا ایک مالک سے آپ سوال کر سکتے کیا؟ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ ہم کوئی بھی نہیں ہیں اور ہم کوئی نہیں ہوتے اس کے ساتھ ایسے ویسے سوال کرنے کے لیے۔ آیت 17 میں ہم پڑھتے ہیں، پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئی، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئی۔ میرے دوست، یہاں جو ہے متی رسول نسب نامہ کو حصوں میں بانٹتے ہیں تاکہ ہم پرانا عہد نامہ کے اتہاس پہ نظر کریں۔ ایک حصہ ہے جو حضرت ابراہیم سے شروع ہو کے داؤد پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حصہ ہے جو داؤد سے شروع ہو کے گرفتار ہو کے بابل جانے تک کا ہے۔ ایک حصہ ہے جو لوگ گرفتار ہو کے بابل چلے گئے تھے وہاں سے لے کے مسیح تک کا ہے۔ میرے بھائی، متی رسول تھوڑے نامہ نسب نامے سے اس لیے نکال دیے کیونکہ انہوں 14 کا نمبر لانا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں ایسا کیوں کرے؟ بہرحال اب جب متی رسول یہ ثابت کر دیے کہ یوسف یسوع مسیح کے باپ نہیں ہیں، انہوں اس بارے میں ہم کو سمجھانے والے ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں خدا جو ہے بتایا کہ انہوں کنواری کے ذریعے سے بچے کو یہ دنیا میں لائیں گا، یعنی کہ کنواری پیٹ سے ہوں گی۔ یہ ایک جسمانی پیدائش نہیں ہے۔ جسمانی تو ضروری ہے مگر روحانی پیدائش ہے۔ اگر ایک کنواری بچہ جن سکتی ہے تو وہ معمولی پیدائش نہیں ہے بلکہ روحانی پیدائش ہے خدا کے ذریعے سے۔ آیت 18 میں ہم پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی۔ آیت 19 میں ہم پڑھتے ہیں،
لکھا ہوا ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راز باز تھا اور اس سے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، چپکے سے اس کے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ میرے بھائی اور بہن، موسیٰ کی شریعت خاص طور سے یہ بات پہ زور دی کہ اگر ایک عورت بے وفا ہے اور دوسرے مرد کے ساتھ صحبت کرتی ہے تو وہ عورت کو پتھر مار کے ختم کر دینا۔ موسیٰ کی شریعت ایسے عورتوں کے لیے یہ سزا رکھی تھی، مگر یہ آدمی یوسف ایک زبردست انسان تھے، مگر مریم بھی ایک زبردست عورت تھے۔ یاد رکھو کہ خدا مریم کو چنا یسوع مسیح کی ماں بننے کے لیے، اور ہم یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ خدا صحیح لڑکی کو چنا، مگر ہم کو یہ بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ خدا یوسف کو بھی چنا۔ خدا یوسف کو چننے میں کوئی غلطی نہیں کرا۔ پیارے دوست، ایک غصے والا انسان رہتا تو مریم کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیتا تھا یا پھر ان کو بدنام کر لیتا تھا، یعنی کہ مریم کو چو طرف بدنام کرتا تھا۔ مگر خدا کی حمد و ثنا کرنا کہ یوسف ویسے آدمی نہیں تھے۔ یوسف مریم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ انہوں مریم کو کسی حالت سے بھی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ انہوں یہ محسوس کرنے کو لگے کہ مریم ان سے بے وفائی کری ہے۔ آیت 20 میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ تو خدا نہیں چاہتا تھا میرے پیارے بھائی بہن یوسف کوئی ایسا کام کرے کہ مریم کو یا ان کو دکھ پہنچے۔ تو خدا اپنے فرشتے کو یوسف کے خواب میں بھیجا اور بتایا کہ مریم کی حالت اس طریقے سے ہے، بولے تو وہ روح القدس کی طاقت سے۔ آیت 21 میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو خدا یوسف کو مریم پیٹ سے ہونے کی وجہ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور خدا یوسف کو بتایا کہ انسان کے گناہوں کی معافی کا یہ راستہ ہے۔ یسوع مسیح کے ذریعے سے انسان کو گناہ کی معافی ہے۔ اب ہم آیت 22 سے آیت 25 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ یہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک وہ بیٹا نہ جنی، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ پیارے بھائی اور بہن، آج اگر ہم دیکھیں گے تو انسان کتنی محنت کر رہا ہے اپنے گناہوں کے معافی کے لیے۔ کئی لوگ ہیں جو جنگلوں میں چلے جا رہے ہیں اکیلے میں بیٹھنے کے لیے، دنیا سے بالکل دور۔ کئی لوگ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اذیت سہنے کی وجہ سے ان کو اپنے گناہوں کی معافی ملیں گی۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے اعمال اچھے رکھنے کی کوشش میں ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ان لوگ اچھے اعمال رکھیں گے تو خدا ان کو جو ہے جنت میں بلا لیں گا ان کے گناہوں کی معافی دے کے۔ مگر یہ ساری چیزاں کرنے سے انسان کو میرے بھائی اور بہن معافی نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس لیے یہ گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے اور گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے خدا اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں 2000 سال پہلے بھیجا، جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوست، یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ مسیح آج زندہ ہیں کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے پیارے بھائی اور بہن، اور وہ طریقہ ہے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ میرے دوست، کیا آج اور اب اور اسی وقت آپ یہ سنہرے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کیا آپ خدا کے سامنے یہ بولنا چاہیں گے کیا، ہاں مالک، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے،
میرے گناہ کو بخش دے۔ میں یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہوں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میرے دوست، خدا کی طرف سے آپ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں گے اور خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔